عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، فقہ الصیام کورس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ اس کورس میں ہم روزوں کے مسائل اور ضروری احکام کو سیکھیں گے۔ آج اس کورس کا پہلا دن ہے اور آج ہم رمضان کے فضائل سیکھیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ کیسے شریعت کی نظر میں شروع ہوتا ہے، اس کے شروع ہونے کے یا رمضان میں ہم انٹر ہو گئے، داخل ہو گئے، اس کے کیا ثبوت ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور روزے کا جو لفظ شریعت میں استعمال ہوا ہے صوم یا صیام، تو اس کا جو ہے لٹریری اور اس کی شرعی میننگ کیا ہے، لغت میں اور شریعت میں اس کا کیا معنی ہے، اور اس کے بعد روزے کا حکم کیا ہے، روزے کے فضائل کیا ہیں، اور آخری چیز ہم بیان کریں گے روزے کے فوائد کیا ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا آج کا پوائنٹ ہے رمضان کے فضائل۔ ناظرین، رمضان یہ سال کا سب سے افضل مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے چنا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کو ایک خاص بات یہ بھی حاصل ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن جو روزہ ہے وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کی راتوں میں قیام اللیل یا تراویح بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی رمضان کے مختلف فضائل حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی 1899 اور صحیح مسلم کی 1079 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی 3545 نمبر کی ایک حدیث دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ آدمی نقصان میں پڑ جائے، خسارے میں پڑ جائے، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رمضان کا مہینہ آ کے نکل گیا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، اور اس آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہو جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا لیکن والدین کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ رمضان میں داخل ہونے کے کیا کیا ثبوت ہیں شریعت کی نظر میں، تو یاد رکھیے کہ رمضان کے شروع ہونے اور شعبان کے ختم ہونے کے 4 الگ الگ طریقے شریعت میں ثابت ہیں۔ پہلا طریقہ ہے رؤیت ہلال، کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، کلیئر ہو گیا، رمضان کا چاند نظر آ گیا، رمضان میں ہم انٹر ہو گئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے چاند تو دیکھا نہیں ہے لیکن کسی مسلمان کی جو کہ صحیح مسلمان ہے، عادل ہے اور بالغ ہے، مکلف ہے، ایسے مسلمان نے گواہی دی تو اس کی گواہی کی بنیاد پر چاند کو مان لیا جائے گا اور یہ مان لیا جائے گا کہ رمضان اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ شعبان کی 30 دن کی گنتی ہم پوری کر لیں گے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پہلا دن جو ہوگا وہ رمضان کا ہوگا۔ تو آئیے ان تینوں طریقوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ چاند دیکھ کر کے ہم یہ کنفرم کریں گے کہ ہاں رمضان شروع ہو گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر ہدایت کی اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایتیں، صحیح بخاری کی 1909 اور صحیح مسلم کی 1081 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے
روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید مناؤ، روزہ رکھنا بند کرو۔ تو جب مسلمانوں نے چاند دیکھ لیا تو ان پر روزہ رکھنا واجب ہو گیا۔ دوسرا طریقہ رمضان کے شروع ہونے کا ہے چاند کے دیکھنے کی شہادت یا خبر کا ملنا۔ جب ایک عادل اور مکلف انسان مسلمان جو ہے وہ یہ گواہی دے دے اور خبر دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کو رمضان کا ثبوت مان لیا جائے گا۔ چنانچہ ابو داؤد کی 2342 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کی گواہی کی بنیاد پر چاند کو مان لیا جائے گا اور روزہ رکھا جائے گا۔ تیسرا طریقہ ہے شعبان کی گنتی کو پورا 30 کر لینا۔ اگر شعبان کی 30ویں رات کو چاند نظر نہیں آئے، چاہے وہ بدلی کی وجہ سے ہو یا گرد و غبار کی وجہ سے چاند نظر نہ آ رہا ہو، تو ایسی حالت میں شعبان کو ہم 30 دن پورا کر لیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی 1907 اور صحیح مسلم کی 1080 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، لہٰذا چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو اور چاند دیکھے بغیر عید نہ مناؤ۔ اگر بدلی ہو جائے اور چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کر لو، یعنی شعبان کا مہینہ پورا 30 کر لو۔ اس کے بعد ہمارا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ روزے کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے۔ روزے کو جو صوم کہتے ہیں شریعت میں، تو صوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ صوم یا صیام کا جو لغوی معنی ہے، جو لٹریری میننگ ہے، رک جانا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا، اور شریعت میں کہتے ہیں فجر کے وقت سے، طلوع فجر سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر تمام ایسی چیزوں سے رک جانا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تمام ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا نام صوم ہے۔ صوم کا حکم کیا ہے شریعت میں، روزے کا حکم کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان کا جو صوم ہے، روزہ ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ دین کا ایک لازمی اور یعنی کمپلسری حصہ ہے جس کا علم جو ہے سب کو ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت والا ہے، وبینات من الہدی والفرقان اور اس کی آیتیں ہدایت کو اور حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اور اسی طریقے سے متفق علیہ روایت صحیح بخاری کی 8 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 16 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج کے علاوہ روزے کا بھی، رمضان کے روزے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب آئیے اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ روزے کے فضائل کیا ہیں۔ تو مختلف فضائل ہیں، ہم کچھ اس میں سے آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ روزے کا سب سے پہلا جو اس کی فضیلت ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ دے گا، اس کا بدلہ بتایا نہیں گیا ہے۔ چنانچہ متفق علیہ روایت صحیح بخاری کی 1904 اور صحیح مسلم کی 1151 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو اس دن وہ شہوت کی بات نہ کرے، وہ شور نہ مچائے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی جو مہک ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ معدہ کے خالی رہنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے مہک نکلتی ہے،
وہ مہک ہماری نظر میں کری ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تکلیف اٹھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جنہیں پا کر وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ افطار کرتا ہے تو افطار سے خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی کب ملے گی؟ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا جو اجر و ثواب ہوگا اسے پا کر کے وہ خوش ہو جائے گا۔ روزے کی دوسری فضیلت یہ ہے ناظرین کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک مخصوص دروازہ بنایا ہے۔ چنانچہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی 1896 اور صحیح مسلم کی 1152 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان فی الجنت بابن، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ روزے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 38 اور صحیح مسلم کی 760 نمبر کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے کا چوتھا مقام اور فضیلت یہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 233 نمبر کی حدیث ہے کہ 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک بیچ میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ اذا اجتنب الکبائر، آدمی بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے رمضان کے یہ روزے کفارہ بن جائیں گے۔ روزے کی 5ویں فضیلت یہ ہے ناظرین کہ روزہ قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ چنانچہ مسند احمد کی 6626 نمبر کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے سے اور شہوت سے روک دیا تھا تو اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک رکھا تھا، فشفعنی فیہ، تو اس کے بارے میں تو میری شفاعت قبول فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی اور قرآن کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اس بندے کو اس کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہو گئے روزے کے فضائل۔ اب آج کے ایپیسوڈ کا آخری پوائنٹ ہم بیان کر کے بات ختم کریں گے کہ روزے کے فائدے کیا ہیں۔ روزہ جو ہے یہ ہمارے دل کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے بڑی اہم عبادت ہے اور بڑے اس کے رزلٹس ہیں، بڑے نتائج ہیں۔ اس میں سے کچھ فائدے ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ روزے کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے کہ روزے سے حرام سے بچنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ایک روزے دار کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کر کے گناہ سے دور رہتا ہے کہ نہیں میں روزے کی حالت میں ہوں، تو اس سے انسان کا تقویٰ مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے سے انسانی نفس کی تطہیر ہوتی ہے، پاکی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، اور بری صفات جیسے عیش پرستی ہو گئی، اسی طریقے سے کنجوسی ہو گئی، سرکشی ہو گئی، ان سب چیزوں سے روزہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ اور اچھے اخلاق جیسے صبر ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے قربان کرنا ہے، اس طریقے کی صفات ہمارے اندر روزہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب بہت پیٹ بھرا رہتا ہے، آسودہ رہتا ہے اور بالکل کھایا پیا رہتا ہے تو انسان جو ہے عیش پرست اور سرکش بن جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے نفس اپنی منمانی کرتا ہے۔ لیکن جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو نفس اپنی منمانی نہیں کر پاتا ہے۔ تو روزے کا یہ دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ روزہ ہمارے نفس کی صفائی کرتا ہے۔ روزے کا تیسرا فائدہ کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں کی محبت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنی کوئی بھی پسندیدہ اور محبوب چیز اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا ہے جب تک اس سے عظیم چیز اسے ملنے والی نہ ہو۔ تو جب ایک مومن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ روزہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو وہ اپنی محبوب چیزوں کو، کھانے کو، پینے کو اور اپنی جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جب آدمی اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے ایک قسم کی لذت اور راحت ملتی ہے اور گناہوں کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر قابو پانا سیکھ لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو تمباکو کے عادی ہوتے ہیں
رمضان میں وہ اس عادت سے باز آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بری عادتیں ہوتی ہیں، رمضان کے روزے کی وجہ سے وہ عادتیں ہماری چھوٹ جاتی ہیں۔ پانچواں فائدہ، روزہ ان لوگوں کے لیے جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان کے لیے نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 1905 اور صحیح مسلم کی 1400 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھے وہ شادی کر لے، کیونکہ وہ نگاہ کو پست کرتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ انسان کی شہوت کو کچل دیتا ہے۔ تو چونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اور انسان جب روزہ رکھتا ہے تو یہ رگیں جو ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں، اور انسان کو روزہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلاتا ہے، تو اس لیے جو ہے انسان کی جو ہے شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے اور انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ انسان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسی نیکیاں کرتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کرتے، تو روزہ ایک ایسی چیز ہے جو آٹومیٹیکلی جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ دل کو روزہ نرم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل مشغول ہو جاتا ہے اور دیگر چیزوں سے کٹ جاتا ہے، دل اللہ تعالیٰ اس کو روزے کی وجہ سے نرم کر دیتا ہے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو دنیا کی حقیقت اور دنیا کی بے رغبتی، دنیا میں انٹرسٹ اور دلچسپی انسان کی ایک طریقے سے کم ہو جاتی ہے اور انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ جب انسان خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو دنیا میں جو اور بھوکے پیاسے لوگ ہیں ان کی بھوک اور پیاس کا اس کو احساس ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور ان کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 10واں فائدہ روزے کا یہ ہے کہ روزہ انسان کو پرہیز کا عادی بناتا ہے۔ انسان یعنی حرام سے بچنا اور پرہیز کرنا یہ تقویٰ کی اصل ہے، اور یہ چیز ہمیں روزہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو ہم حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ایک اور فائدہ اگر ہم روزے کا ظاہری فائدہ ہم دیکھیں تو روزہ ہمارے فزیکل ہیلتھ کے لیے، ہمارے جسمانی صحت اور تندرستی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ بہت سارے ڈاکٹروں نے اور حکیموں نے بھی یہ مانا ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج روزہ ہے۔ تو ناظرین، آج اس طریقے سے ہم لوگوں نے جو چیزیں سیکھی ہیں، رمضان داخل ہونے کا کیا ثبوت ہے، ہم نے 3 چیزیں سیکھیں۔ اسی طریقے سے رمضان کی جو فضیلتیں بیان کی گئیں وہ ہم نے سیکھیں، روزے کی فضیلتیں ہم نے دیکھیں، اور رمضان کے مختلف فائدے ہم نے دیکھے۔ تو آج کے کورس میں ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید چیزیں آپ کے سامنے رمضان اور روزوں کے تعلق سے پیش کریں گے۔ روزے کے اندر کون کون سے کام کر سکتے ہیں، کون کون سے کام نہیں کر سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس کورس کے ذریعے شریعت کے احکام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کورس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں مفید بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔